ہندوستان کی تاریخ یہ لکھے گی کہ ہندوستان کی مین اسٹریم میڈیا نے جب حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، بڑے بڑے صحافیوں نے جب اپنا ایمان اور ضمیر بیچ دیا، تو اس وقت ہندوستان میں صرف چند سرفرے صحافی بچ گئے تھے جنہوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان کی قیمت نہیں لگائی، اور اس کے سرخیل رویش کمار تھے۔ رویش کمار بہار کا ایک ایسا سپوت جو نہ ڈرتا ہے، نہ بکتا ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مگر یہ بہار کا سپوت کبھی خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بہار کے مشرقی چمپارن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1975 میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا ایک دن اتنا بڑا بن جائے گا کہ وہ بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے گا، اور اندھ بھکتوں کی آنکھوں میں اتنا چبھنے لگے گا کہ اندھ بھکت اس چینل ہی کو خرید لیں گے جس میں وہ کام کرتا ہے۔ ایسا کبھی رویش کمار نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رویش کمار نے بہار کے پٹنہ سے ہائی اسکول پاس کیا، پھر دلی کے دیش بندھو کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں سے گریجویشن کرنے کے بعد ہندی میں جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا، اور اس کے بعد NDTV سے جڑ گئے۔ رویش کمار نے 1994 میں NDTV میں کام کرنا شروع کیا، اور جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس وقت وہ سینئر ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کے پروگرام پرائم ٹائم، ہم لوگ، رویش کی رپورٹ اور دیش کی باتیں نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی ان کو ایک پہچان اور شناخت عطا کی۔ رویش کمار کی ایمانداری، اپنے پروفیشن کے تئیں دیانت اور بلا خوف و خطر وقت کے چنگیزوں سے لوہا لینے کی طاقت نے ایوان حکومت میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ اب وقت آ گیا تھا کہ اس صحافی کو خاموش کر دیا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے چینل ہی کو خرید لیا جائے، جس کی بنیاد پر رویش کمار ہر روز پرائم ٹائم میں ایک طوفان کھڑا کرتا ہے۔ چنانچہ اڈانی گروپ نے NDTV چینل کو خرید لیا، اور آخر کار رویش کمار نے NDTV سے 30 نومبر 2022 کو استعفیٰ دے دیا۔ ہندوستان کا ایک ہی چینل بچا تھا جو ایماندار اور سچا دیش پریمی تھا، اور وہ بھی بک چکا تھا۔ ہندوستان میں کوئی چینل ایسا نہیں بچا تھا جہاں رویش کمار اپنی ایمانداری بیچ سکیں۔ ہاں، بے ایمانی اور ضمیر بیچنے کے لیے بہت سارے چینل موجود تھے۔ رویش کمار کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، لہٰذا اب انہوں نے YouTube پر ایک چھوٹا سا نیوز چینل کھول لیا۔ رویش کمار کو اندازہ نہیں تھا کہ ملک میں ایماندار صحافت کو چاہنے والوں کی ایک بھاری تعداد بھی موجود ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چاہے لاکھوں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہوں اور دھمکی دیتے ہوں، مگر لاکھوں ایسے بھی موجود ہیں جو ان کی ایمانداری کی قدر کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا YouTube چینل کھولا تو صرف ایک دن میں 1 ملین سبسکرائبر ہو گئے، اور صرف 1 سال کے اندر 6 ملین سے زائد سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح ہندوستان کی صحافت کا سب سے ایماندار صحافی اب YouTube کے ذریعہ حق کی لڑائی لڑنے میں مصروف ہے۔ رویش کمار پر ایک ڈاکومنٹری وائل وی واچڈ بن چکی ہے، جس کو وینے شکلا نے 2023 میں ریلیز کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں رویش کمار کو صحافت کا سب سے بڑا ایوارڈ رومن میگسیسے ایوارڈ مل چکا ہے۔ 2 بار وہ رام ناتھ گوئنکا ایکسلنس ان جرنلزم ایوارڈ سے سرفراز کیے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں اس کے علاوہ کئی اعزازات کے ساتھ ساتھ ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر 2023 میں بیلجیم کے بروسل میں ان کو ایک عالمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو دنیا کے اہم ترین صحافتی ایوارڈ میں شمار ہوتا ہے۔ یہی نہیں، رویش کمار 2016 میں 100 ہندوستانی مؤثر ترین لوگوں کی فہرست میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ رویش کمار نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے دی فری وائس آن ڈیموکریسی، کلچر اینڈ دی نیشن، اے سٹی ہیپنس ان لو، بولنا ہی ہے، دیکھتے رہیے، رویش پنتی وغیرہ وغیرہ۔